میں پروفیسر محمد رضوان اللہ، اردو ڈپارٹمنٹ، جین کالج آرا۔ آج کا یہ لیکچر ہے بی اے اردو آنرس کے طلباء کے لیے جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، پارٹ 3 کے، اور یہ پیپر 5 کا لیکچر ہے جس کا ٹاپک ہے، جس کا عنوان ہے حضرت علی کا عہد خلافت۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پرچے میں تاریخ اسلام کا بھی ایک پارٹ ہے، اسی کا ایک حصہ ہے یہ آج کا لیکچر۔ جیسا کہ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کا سوال ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا دور خلافت۔ یعنی سوال آتا ہے کہ ان کے دور خلافت میں جو اہم کام ہوئے ہیں ان کے بارے میں تفصیل بتائیے، ان کے بارے میں اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خلفائے راشدین یعنی 4 خلفاء تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، اور آخری خلیفہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کے بارے میں آپ کو یہ تفصیل بتائی جائے گی آج۔ حضرت علی مرتضیٰ کو 4.25 برس منصب خلافت کے فرائض ادا کرنے کا موقع مل سکا۔ بہت طویل مدت نہیں رہی ان کی، 5 برس سے بھی کم رہی مدت ان کی۔ اتنی مدت تک آپ منصب خلافت پر فائز رہے، اور یہ پورا دور اتنا پورا شوب اور داخلی فتنوں سے بھرا ہوا تھا کہ تاریخ اسلام میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ اس عہد کا مطالعہ کریں گے، یا ان سے پہلے کے عہد نبوی کا بھی یا عہد خلافت کا بھی، تو اور ادوار کے مقابلے میں پہلے کا جو دور گزرا اس کے مقابلے میں حضرت علی کا دور خلافت بہت ہی فتنوں سے بھرا ہوا تھا، اور بہت ہی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے بھرا ہوا تھا، داخلی فتنوں سے بھی بھرا ہوا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت طلحہ و زبیر جیسے مبشرین جنت صف باندھ کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ انہی کے کا وہ دور خلافت تھا جس میں یہ المناک واقعہ پیش آیا کہ اتنے جلیل القدر صحابی حضرت طلحہ، حضرت زبیر، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی، اسی لیے ان کو مبشرین جنت بھی کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو آنا پڑا۔ گویا ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے اس وقت، اتنے المناک واقعات پیش آئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص جیسے مدبر صحابہ نے ان کے خلاف بساط سیاست بچھائی۔ حضرت علی نے میدان کارزار میں جنگ تو جیت لی، لیکن حریف کی آخری جنگی تدبیر یعنی نیزوں پر قرآن کریم بلند کرنے سے ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ یہ جو جنگ ہوئی تھی اتنے بڑے صحابہ کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان، اس میں حضرت علی کو فتح تو حاصل ہو گئی تھی، لیکن عین وقت پر ان لوگوں نے ایک جنگی چال چلی، کہیے کہ جنگی تدبیر تھی وہ، یعنی نیزوں پر قرآن کریم کو ان لوگوں نے بلند کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت علی کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا، اور حضرت علی کے ماننے والے کئی گروہوں میں منقسم ہو گئے، کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپس میں اختلاف کا شکار ہو گئے۔ ایسے مخالف حالات میں حضرت علی اخلاص و دینداری اور سیاسی تدبر و حکمت عملی کے ساتھ تمام مشکلات سے جس طرح عہدہ برا ہوئے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایسے مخالف حالات میں کوئی بھی کسی کا بھی ثابت قدم رہنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن حضرت علی کو اللہ نے خاص خصوصیت سے نوازا تھا۔ اخلاص و دینداری بھی تھی ان کے اندر، اور سیاسی تدبر اور حکمت عملی بھی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے ان تمام مشکلات پر قابو پایا اور بہت اچھی طرح سے ان تمام مشکلات سے عہدہ برا ہوئے۔ عہد عثمانی میں نظام حکومت میں جو خامیاں پیدا ہو گئی تھیں، حضرت علی نے اپنے زمانے میں ان کی اصلاح کی صحیح فہم کی، اور نظم مملکت کو حضرت عمر کے نقش قدم پر لا کر چلانے کی کوشش کی۔ یہ بھی دیکھیے کہ وہ گویا نمونہ مانتے تھے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت کو، اور چاہتے تھے کہ انہی کے نقش قدم پر ان کا دور بھی رہے، اور انہوں نے جو مثال قائم کی تھی، جو نمونہ انہوں نے ایک وہ دے کے گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اسی راستے پر ان کی خلافت بھی چلے۔ اور اسی لیے حضرت عثمان غنی کے دور حکومت میں جو کچھ خامیاں پیدا ہو گئی تھیں، اس کو بھی انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بھی انہوں نے سدھار کرنے کی بہت ہی کوشش کی۔ مثلا نجران کے یہودیوں کو حضرت عمر نے جلا وطن کیا تھا، عہد مرتضوی میں انہوں نے واپسی کی بےحد کوشش کی، لیکن حضرت علی نے قبول نہیں فرمایا، چونکہ وہ اپنے عہد خلافت کو وہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر کے فاروق کے نقش قدم پر رہے۔ اسی لیے
ان کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں یہودیوں کو جو جلاوطن کیا گیا تھا، نجران کے یہودیوں کو، انہوں نے بہت چاہا کہ حضرت علی کے دور خلافت میں وہ جلاوطنی کا جو حکم تھا واپس ہو جائے اور وہ اپنے وطن واپس ہو جائیں، لیکن حضرت علی نے اس کو قبول نہیں فرمایا، اور مال کے تقرر کے وقت انہیں گراں قدر نصیحتیں فرماتے، ان کی کارگزاریوں کی نگرانی فرماتے، اگر کسی والی یا عامل سے کوئی بدعنوانی یا ضرورت ہوتی تو سختی سے باز پرس فرماتے۔ یہ تمام چیزیں بھی حضرت عمر فاروقی کے دور خلافت کی خصوصیات تھیں۔ حضرت عمر فاروق بھی بہت ہی اپنے جو بھی تقرر کرتے تھے اپنے والی کو یا عامل کو یا گورنر کو، ان پر خاص نگاہ رکھتے تھے، ان کی کارگزاریوں کو دیکھتے رہتے تھے، نگرانی فرماتے تھے اور انہیں گراں قدر نصیحتیں فرماتے تھے، اور کہیں سے کچھ شکایتیں ملتی تھیں تو بہت ہی سختی کے ساتھ باز پرس کرتے تھے، اور اسی لیے ان کے دور میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی غلط کام کرے یا اسلام کے خلاف ایک قدم بھی ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرے۔ وہی سب کاموں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی جاری رکھا، اسی لیے ان کے دور میں جتنے بھی والی یا عامل مقرر تھے وہ سب بھی بدعنوانیوں سے پاک تھے، اور گویا اسلام کا بہترین نمونہ پیش کرتے تھے اپنی کارگزاریوں سے۔ شعبہ عسکری کا نظام عہد فاروقی کے نظام کے مانند قائم کیا، یہاں تک کہ ڈیفنس کا یا فوج کا جو شعبہ تھا اس کا بھی انتظام انہوں نے حضرت فاروق کے نظام کے مانند ہی رکھا۔ فوج کی کثرت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ صرف ایک معرکہ صفین میں 80,000 کی تعداد میں مرتضوی لشکر میدان جنگ میں اترا۔ ان کے عہد میں بہت ہی فوجیوں کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی، چنانچہ صفین کا جو معرکہ ہوا تھا اس میں 80,000 کی تعداد تھی، اور اتنی تعداد اس سے پہلے بہت کم جنگوں میں مطلب اسلامی لشکر میں دکھائی دیتی ہے۔ ضرورت کے مطابق نئی چھاونیاں بنوائیں، نیا قلعہ تعمیر کیا۔ عہد عثمانی تک مجاہدین کی تنخواہوں میں فرق مراتب تھا، حضرت علی کے زمانہ میں یہ فرق و اختلاف دور کر دیا گیا۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اگر آپ فرق و مراتب رکھیں گے، تنخواہوں میں الگ الگ رکھیں گے، تو پھر وہ سب کی مطلب لوگوں کے دلوں میں بھی دراڑ پیدا ہوگی۔ اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے حضرت علی نے یہ اختلاف کو ختم کیا، اور جو عہد عثمانی میں شروع کیا گیا تھا انہوں نے تمام مجاہدین تنخواہ چاہے وہ کسی بھی طبقے کو برابر کر دی، چاہے وہ ان کا گریڈ کچھ بھی ہو، لیکن تمام مجاہدین کے اندر تنخواہ انہوں نے برابر کر دی تاکہ کسی کے بھی دل میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو سکے۔ عسکری نظام کے علاوہ، ڈیفنس کے علاوہ انہوں نے فائنانس کے معاملے میں بھی اضافہ کی تدبیریں اختیار کیں۔ عہد مرتضوی سے پہلے جنگلوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا، حضرت علی نے ان کو قابل محصول قرار دیا۔ انہوں نے محصولات کے اضافہ کے لیے بھی کافی کوششیں تھیں، جس میں اہم شعبہ تھا کہ جنگلوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن حضرت علی نے اس کو بھی فائدہ مند بنایا اور اس سے بھی محصولات حاصل کیا، اور اس طرح سے گویا ان کے زمانے میں فائنانس کے شعبے میں بھی کافی ترقی ہوئی، محصولات میں بھی کافی اضافہ ہوا۔ البتہ عہد رسالت میں گھوڑے زکوٰۃ سے مستثنیٰ تھے، حضرت علی نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ انہوں نے چونکہ دیکھا کہ گھوڑے پر کوئی زکوٰۃ نہیں تھا عہد رسالت میں، تو انہوں نے بھی اس کو برقرار رکھا، اس میں کوئی تبدیلی انہوں نے نہیں کی، اس لیے کہ حضرت علی عہد رسالت میں منصب قضا پر فائز کیے گئے تھے اور فن قضا کے سب سے بڑے ماہر کی تصدیق سے ممتاز فرمائے گئے تھے۔ ان کے ایوان عدالت میں بلا امتیاز مذہب و ملت، امیر و غریب سب برابر تھے۔ اپنے دور خلافت میں بھی شعبہ قضا کے اس امتیاز و احترام کو قائم کیا اور اس پر خود عمل کر کے دکھایا۔ اگر وہ خود کسی مقدمہ میں فریق ہوتے تو قاضی کے سامنے حاضر ہوتے۔ یہ نمونہ بہت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پیش کیا، چونکہ وہ خود منصب قضا پر فائز رہ چکے تھے اور ان کو اس کی اہمیت کا اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کے امتیاز کو، اس کے احترام کو ہمیشہ قائم کیا، اور کبھی قاضی کو حکومت کے ماتحت نہیں بنایا، بلکہ قاضی کو آزاد رکھا تاکہ وہ آزادی کے ساتھ فیصلہ سنا سکے، مقدمہ کی سماعت کر سکے۔ یہاں تک کہ اگر وہ خلیفہ بھی کوئی فریق ہوتا، ایک فریق ہوتا، تو اس کو بھی قاضی کے سامنے دوسرے فریق کی طرح حاضر ہونا پڑتا، اور اس معاملے میں خود انہوں نے ایک نمونہ قائم کر کے دکھایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے۔ جیل خانے کی ابتدا عہد فاروقی میں ہو چکی تھی، حضرت علی نے اس پر خاص توجہ دی اور اس مقصد کے لیے مستقل عمارتیں بنوائیں۔ مستقل عمارتیں نہیں تھیں، عارضی عمارتیں بنوائی گئی تھیں عہد فاروقی میں، لیکن حضرت علی نے اس کو مزید ڈیولپ کیا اور اس کو جو ہے مستقل عمارت بنوا کے، گویا پختہ عمارت بنوا کے جیل خانہ کی تعمیر کی۔ قیدیوں کو عام طور پر بیت المال سے ہی کھانا دیا جاتا تھا۔ عام طور پر حضرت علی بازار کی نگرانی خود فرماتے اور دکانداروں کے معاملات پر بھی سخت نگاہ رکھتے۔ یہ بھی عہد فاروقی میں اس کی ابتدا ہو چکی تھی
کہ بازار کی نگرانی بھی حضرت فاروق خود فرماتے تھے، اور دکاندار اگر کسی معاملے میں کسی طرح کی بدعنوانی کا مظاہرہ کرتے تھے تو وہ بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ اس چیز کو حضرت علی نے بھی قائم رکھا، انہوں نے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بازار کی نگرانی کی اور دکانداروں کے معاملات پر نگاہ رکھی، اور لوگوں کو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے کی تلقین کرتے۔ حضرت علی شریعت کی روح اور افعال نبی پر مجتہدانہ نگاہ رکھتے تھے۔ اپنے دور خلافت میں انہوں نے بعض ایسے قوانین کو واضح کیا جہاں آیات قرآنی اور احکام نبوی کے بعد خلیفہ وقت کو اجتہاد کا حق دے کر مناسب فیصلے کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اجتہاد سب نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حضرت علی کو اللہ نے خاص مجتہدانہ نگاہ عطا کی تھی، اس لیے کوئی ایسا مسئلہ ان کے سامنے کبھی آتا جس میں آیات قرآنی سے یا احکام نبوی سے یا احادیث سے کوئی واضح حکم نہیں ملتا، تو آپ کو اللہ نے اس اتنی صلاحیت سے نوازا تھا کہ آپ اجتہاد کرتے تھے اور جو بھی مناسب فیصلہ ہوتا تھا اس کو کرتے تھے، اور چونکہ آپ مجتہد بھی تھے اور خلیفہ وقت بھی تھے، اس لیے آپ کو مناسب فیصلہ کرنے کا پورا اختیار بھی تھا۔ چنانچہ حضرت علی نے مختلف جرائم کے لیے مختلف سزائیں تجویز کی۔ مثلا شراب نوشی کی سزا میں کوڑوں کی تعداد متعین نہیں تھی، حضرت علی نے 70 ضربے تجویز کیے، یہ ان کے اولیات میں شامل ہیں۔ حضرت علی ذمیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھتے تھے اور ان کے ساتھ شفقت آمیز برتاؤ کرتے تھے۔ جو بھی جہاں اسلامی فوج کو فتح حاصل ہوتی تھی، وہاں کے جو عوام تھے، جو مقامی لوگ تھے، ان پر آپ خاص نگاہ رکھتے تھے، ان کے ساتھ شفقت آمیز برتاؤ کرتے تھے۔ جو مفتول لوگ تھے، چنانچہ ایران میں بار بار سازشیں ہوئی، بغاوتیں برپا کی گئیں، حضرت علی نے ترحم سے کام لیا، نرمی برتی اور اسلامی حکومت کے اطاعت پر قائم رہنے کا آمادہ کیا۔ انہوں نے کوئی فوراً کوئی اقدام کرنے سے گریز کرتے تھے، تاکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی کو اسلام سے برگشتہ ہونے کا موقع نہیں ملے۔ عہد مرتضوی میں اہل عجم کے ساتھ بھی اس قدر لطف و کرم کا برتاؤ کیا جاتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس عربی سلطنت نے تو نوشیروان کی یاد تازہ کر دی۔ اسی انصاف کی مثال کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ یہ حضرت علی کے دور خلافت کی کچھ اہم تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ اپنے نصاب میں جو کتاب آپ کے شامل ہے تاریخ الامت، جس کے مصنف ہیں اسلم جیراج پوری، اس کے دوسرے حصے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی سے یہ ساری چیزیں لی گئی ہیں۔ امید ہے آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ۔